اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب خواہران محترم، گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں روزے کو باطل کرنے والے احکام کا ذکر کیا۔ آج اسی سے ریلیٹڈ چند ایک مسئلوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے آج کے ٹاپک یعنی روزے کے کفاروں کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو وہ چند مسئلے جو روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے بارے میں ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ اگر روزے دار جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کوئی کام نہیں کیا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر روزے دار بھول کر کوئی ایسا کام کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہم روزے کی حالت میں اور ہم پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، جب تک ہمیں یاد نہیں آئے تو اس عمل کی وجہ سے ہمارا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن جب یاد آ جائے اور میں سمجھوں کہ میں نے تو اب کھا لیا ہے لہٰذا میرا روزہ تو باطل ہوا اور میں اور دوبارہ کچھ کھا لوں یا پی لوں، تو یہ دوبارہ جب میں نے اس عمل کو انجام دیا تو یہ اس بات کا سبب بنا کہ اب میرا روزہ باطل ہوا ہے، جبکہ پہلے والے عمل سے میرا روزہ باطل نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھار کسی روزے دار کے حلق میں زبردستی کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، یا پھر کسی کا سر زبردستی پانی میں ڈبو دیا جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے یا دھمکی دے رہا ہے کہ تم کھاؤ اور اپنا روزہ باطل کرو اور اپنے جان کی خوف کی وجہ سے ہم اس عمل کو انجام دیں تو یہاں اگرچہ ہم نے گناہ نہیں کیا لیکن روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا۔ تو دونوں مسئلوں میں ایک خفیف سا فرق موجود ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں وہ شخص زبردستی ہمارے حلق میں کچھ ڈال رہا تھا تو ہمارا روزہ باطل نہیں ہوا، دوسرے مسئلے میں وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے اور ہم جان کی خوف کی وجہ سے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایسی جگہ جانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جہاں مجھے یقین ہو کہ اگر میں گئی تو زبردستی میرا روزہ باطل کروا دیا جائے گا؟ ہمیں ایسی جگہ جانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر ہم چلے جاتے ہیں اور مجبور ہو کر ہم کوئی ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو روزے کو باطل کر دیتا ہے تو اس صورت میں ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چند ایک مسئلے روزے دار کے لیے اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسے امور ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو اگر روزے دار انجام دے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ تو باطل نہیں ہوتا لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جس میں پہلی چیز ہے روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنا۔ اگر آپ اپنے آنکھوں کے لیے کوئی دوا کا استعمال کر رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ سکتا ہے تو بہتر ہے آپ اس عمل کو انجام نہ دیں۔ آپ کا روزہ تو باطل نہیں ہوگا لیکن اس کا ثواب کم ہو جائے گا، یعنی وہ عمل دوران روزہ مکروہ ہے۔ دوسرا کام، ہر وہ کام جو کمزوری کا سبب بنے، جیسے خون نکالنا وغیرہ، خون کا عطیہ دینا، کیونکہ یہ کمزوری کا سبب بن سکتا ہے تو ہم روزے کی حالت میں اگر اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو ہمارے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ناک میں نسوار لینا جبکہ معلوم نہ ہو کہ یہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر معلوم ہو کہ اس کا ذائقہ حلق تک پہنچے گا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے۔ خوشبودار پودوں کا سونگھنا، اس میں پھولوں کا ذکر نہیں ہے، پودوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خوشبودار پودوں کو اگر ہم حالت روزہ میں سونگھتے ہیں ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ہم نہا نہیں سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم شاور لے سکتے ہیں، ہم نہا سکتے ہیں، لیکن عورت کا پانی میں بیٹھنا یعنی پانی کے ٹب میں، پانی کے اندر وہ بیٹھ جائے، یہ کنڈیشن عورت کے لیے مکروہ ہے حالت روزہ کی۔ جو لباس پہنا ہوا ہے ہم اسے پانی سے بہت تر کریں، اسے گیلا کریں، یہ عمل بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ دانت نکلوانا، کیونکہ اس کی وجہ سے منہ سے خون نکلتا ہے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا، اب یہاں پہ لکڑی کا ذکر ہوا ہے لہٰذا ٹوتھ برش کا استعمال مانے نہیں ہے اور وہ مکروہ نہیں ہے۔ بلا وجہ پانی یا کوئی سیال چیز منہ میں لینا، یعنی بلا وجہ میں پانی منہ میں لے رہی ہوں اور پھر سے منہ سے نکال رہی ہوں، یہ عمل بھی
روزے کی حالت میں کراہیت رکھتا ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں وہ مقامات کہ جب مجھے ماہ رمضان کے قضا کے علاوہ اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کفارہ کہتے کسے ہیں۔ کفارے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے، پہلی کنڈیشن، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھ کر وہ اسے توڑ دے تو اس صورت میں اسے ایک جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے جسے شریعت میں کفارہ کہا جاتا ہے۔ یہ کفارہ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کفارہ ماہ رمضان کے قضا روزوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کفارہ کفارہ تاخیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں کے مسئلے بالکل مختلف ہیں جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اب اگر مجھ پر خدا نخواستہ ماہ رمضان کا کفارہ واجب ہوا ہے تو مجھے اس کفارے میں کیا کرنا ہوگا؟ شریعت میں اس کے بارے میں 3 آپشن دیے گئے ہیں کہ ان تینوں میں سے مجھے ایک عمل کفارے کے طور پر ادا کرنا ہے، اور یہ میری مرضی پر ہے، میری سہولت پہ ہے میں کہ اس میں سے کس کا انتخاب کرتی ہوں۔ پہلی چیز ہے ایک غلام آزاد کرنا، لیکن آپ سب اچھی طرح جانتی ہیں کہ آج کل یہ سسٹم موجود نہیں ہے، اور غلام جن کو شرعاً غلام کہا جاتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے۔ ہم ہرگز کسی ملازم یا نوکر کو غلام کی کیٹیگری میں نہیں لا سکتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلے ہیں۔ تو ہم فی الحال اس زمانے کے اعتبار سے اس پہلے آپشن کو نکال دیتے ہیں۔ باقی بچے 2 آپشن کہ ان میں سے یا تو 60 دن روزہ رکھے، یعنی ایک ماہ رمضان کا روزہ اس نے جان بوجھ کر نہیں رکھا یا جان بوجھ کر اس سے روزے کو توڑ دیا، تو اب اس ایک روزے کے بدلے میں اسے 60 روزے رکھنے ہوں گے، جن میں سے 31 روزے اسے مسلسل رکھنے ہیں، اس میں کوئی گیپ نہیں دینا ہے، اور باقی 29 دن کا روزہ وہ پھر گیپ کے ساتھ ان کو رکھ سکتا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مومن فقیروں کو کھانا کھلائیں۔ یہاں اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ یہاں لفظ مومن کا استعمال ہوا، لہٰذا سڑکوں پر یا گلی محلوں میں مانگنے والے جو فقیر ہوتے ہیں ہم ان کو ماہ رمضان کا کفارہ کے طور پر کھانا نہیں کھلا سکتے۔ یہاں مراد مومن فقیر ہی ہیں، اور عدد بھی یہاں پر 60 کا استعمال ہوا، یعنی 60 مومن فقیر جن کو ہمیں کھانا کھلانا ہے۔ لیکن اب اگر ان کو کھانا کھلانا ہے تو وہ کس صورت میں ہے؟ یہاں پر بھی آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ کھانا تیار کریں، چاہے آپ کھانا پکوائیں اور 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھلائیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتی ہیں تو 60 فقیروں کو ہر ایک فقیر کو 750 گرام یعنی 750 گرام جو ہے وہ تقریباً بنتے ہیں 3 پاؤ آٹا یا چاول آپ دے دیں، تو یہ بھی ایک روزے کے بدلے کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی خواہر یہ سوال کریں کہ کیا ہم ان فقیروں کو رقم دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ رقم لیں اور اس سے آپ کھانا خرید کے کھا لیں، تو اگر ہم رقم دے رہے ہیں تو ہم نے انہیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ اس رقم سے آٹا ہی لیں، اور ہمیں اطمینان بھی ہو کہ وہ اس امر کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں اطمینان نہیں تو پھر ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو یہ کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر وہ جنس جو آٹا یا چاول کی صورت میں ہے انہیں خرید کے دینا ہوگا۔ 60 کا جو عدد ہے، کیا یہ عدد پورا ہونا ضروری ہے کہ 60 ڈیفرنٹ مومن ہوں اور انہیں کھانا کھلایا جائے، یا ایک ہی فقیر کو ہم 60 مرتبہ کفارہ دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ایسا ہے کہ آپ میں سے اکثر کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے، یا ایک ہی فقیر کو ہم 60 کفارے دے دیں تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جی نہیں، آپ ایک ہی فقیر کو 60 کفارے نہیں دے سکتے، آپ کو 60 کا عدد پورا کرنا ہوگا۔ اب یہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ دوبارہ میں اس کی توضیح دینا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا یا رکھ کر توڑ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کام ہم نے جان بوجھ کے کیا، اپنے اختیار سے کیا، کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اور کوئی شرعی عذر یعنی کوئی ایکسکیوز بھی نہیں تھا، کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی، تو اس صورت میں ہمیں روزے کی قضا بھی بجا لانی ہے اور ہمیں کفارہ بھی دینا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جانتا ہی نہیں تھا
کہ اس کام کو انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو بھی اس کا روزہ تو باطل ہو چکا ہے، لیکن بعد میں اس کے اوپر صرف قضا واجب ہے اس روزے کا، اور اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان دو صورتوں کو جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، ان دو صورتوں میں روزہ باطل بھی ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے مسئلہ سمجھنے میں کوتاہی کی ہو، اور وہ عمل جب وہ انجام دے رہا تھا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو اسے تھوڑا بہت اندازہ تھا اس بات کا کہ شاید اس سے میرا روزہ باطل ہو جائے، تو اس مسئلے میں اسے قضا بھی بجا لانی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ دوسری صورت جہاں اسے قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور معصومین کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو مسائل میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تک بیان کیے ہیں، ماہ رمضان کے روزوں کے جو کفارے ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز تھیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی کفارے سے متعلق کچھ اور مسائل بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد آتے ہیں ہم قضا روزوں کے مسئلوں کی طرف۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔